علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن خوف الہی سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے رہزن تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، کوئی قافلہ جنگل سے ان کے علاقے سے گزر نہیں سکتا تھا، لوگوں میں ایک دہشت ایک خوف کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف آس کا چرچا تھا کہ فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے، رہزن ہے، لوگوں کو پریشان کیا کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھو اللہ کسی کو نوازنے پہ آتا تو کیسا نوازتا ہے، یہ خوف الہی کی برکت دیکھیں کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر پہ گئے، ایک مکان پہ گئے، اور جب اس مکان کی دیوار پہ چڑھنے لگے، اس گھر کی دیوار پہ چڑھنے لگے، تو جو مالک کے مکان تھا، جو گھر کا مالک تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سبحان اللہ، قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اس وقت وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے نرم پڑ جائیں؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کو سننا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض اتنے متاثر ہوئے، ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور خوف الہی سے کانپنے لگے، لرزنے لگے، اور بے ساختہ زبان پر جاری ہو گیا، کیوں نہیں اے میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا ہے، اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل نرم پڑ جائے۔ پھر آپ روتے ہوئے دیوار سے نیچے آئے، اور پھر آپ سنسان کھنڈر میں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، ایک قافلہ وہاں پر آیا، اب آنے کے بعد رک گیا، قافلہ والے آپس میں کہنے لگے، اے لوگوں، رات یہیں ٹھہرو اور یہاں سے کہیں دور نہ جانا، اس لیے کہ فضیل ڈاکو اسی علاقے میں رہا کرتا ہے، اگر تم خیر چاہتے ہو تو ادھر ہی رہا کرو۔ اللہ پر اتنا سنا تھا، حضرت فضیل بن عیاض وہیں پر موجود تھے، جب آپ نے قافلہ والوں کی آواز سنی، بات سنی، تو اس قدر پھاڑے مار کر رونے لگے کہ افسوس، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے ڈر سے امت رسول کے قافلے رات کو سفر نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے سچی توبہ کی اور عہد کر لیا، اب جو باقی زندگی بچی ہے وہ کعبہ شریف کی خدمت میں گزار دوں گا اور اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ اور جب صبح ہوئی، جب